شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کر کے چینل کی ہاف انکم میں ان مستحق لوگوں کو دیا کرتی ہوں جن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور ان کے تمام اصحاب کے نام کی نیکی کیا کرتی ہوں۔ نیکی کے اس کام میں آپ بھی اپنا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے ڈال سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور ان کے تمام اصحاب سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، تبھی ہمارا اسلام اور ہمارا دین مکمل ہوگا۔ قرآن پاک اور 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، یہی مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آج بھی سٹوری میں لیٹ نائٹ شیئر کری ہوں، اور جب بھی میں لیٹ نائٹ سٹوری شیئر کرتی ہوں سب لوگ سوئے ہوتے ہیں، اور مجھے ایسے محسوس نہیں ہوتا لیکن ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹیرس کے اوپر جیسے عجیب سی کوئی ہلچل ہے، میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے اور وہ یہ سٹوری سن رہا ہو، جس سے مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگتا ہے، لیکن میں اپنے لسنرز کے لیے اس سٹوری کو ضرور شیئر کروں گی۔ اور ابھی بھی رات 3 بجے کا ٹائم ہے۔ آج میں سٹوری پھر 3 بجے ہی آپ لوگوں کے لیے اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ آج کی خوفناک کہانی رمشا نے شیئر کی لاہور سے۔ رمشا کہتی ہے کہ میں لوہاری گیٹ لاہور کے آج بھی ان قدیم گھروں میں رہتی ہوں، اور خوفناک کہانیوں کے چینل سبھی بہت شوق سے سنتی ہوں۔ ان سے مجھے ڈر بھی بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں خوفناک کہانیوں کا چینل بھی بناؤں اور سٹوریز بھی ریکارڈ کروں، کیونکہ ہم لوگوں کے ارد گرد اتنی خوفناک اور پرسرار کہانیاں ہیں جس کو سن کے آپ کے لسنرز، اور اگر میں چینل بناؤں تو میرے لسنرز بھی حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے ساتھ بالکل ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہاں پہ بالکل دیواریں ساتھ ساتھ ہیں اور گھر بھی ساتھ ساتھ ہیں، چھتیں بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور انہی چھتوں کی خوفناک پرسرار کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہم لوگوں کی بیک سائڈ پہ ایک چھت ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہاں پر ایک بونا جن رہتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ بونا جن ادھر رہتا ہے۔ ایک دفعہ میرے بہن بھائی جو کہ کھیل رہے تھے اور ان کی بال اسی چھت پہ جا کر گری، اور وہ بال اٹھانے کے لیے وہ چھت پھلانگ کر ادھر جانے لگے تو چھت پہ کوئی نہیں تھا، شام کا ٹائم تھا اور کسی نے بال ادھر پھینک دی۔ یہ کافی حیران کن بات تھی، اور چھت پہ کوئی تھا بھی نہیں، اور پھر بال کا خود بخود ادھر آنا یہ کوئی نارمل چیز نہیں تھی۔ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں بلکہ جو ساتھ والے گھر بھی اس گھر کے ساتھ جڑے ہیں ان کے ساتھ بھی۔ ایک بونا جن ادھر رہتا ہے، اور ایک قدیم بیری کا درخت ان کے گھر کے اندر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی کے اوپر وہ بونا جن رہتا ہے۔ ابھی بھی لسنرز میرے روم میں مسلسل کچھ چھیڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم لوگوں کا بھی یہ روم تھوڑا سا مجھے بھاری لگتا ہے، بھاری سینس میں لگتا ہے کہ ویسے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن رات کے ٹائم اگر ادھر بیٹھ کر سٹوری ریکارڈ کی جائے تو کچھ نہ کچھ چھیڑنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ایک دن گرمیوں کی دوپہر تھی اور میں اپنے چھت پر آئی کپڑے اتارنے کے لیے۔ جیسے میں کپڑے اتار رہی تھی اور کپڑے اتارتے اتارتے مجھے کسی نے آواز لگائی، اور میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک چھوٹے سے قد کا انسان کھڑا تھا۔ وہ دکھنے میں بالکل انسانوں کی طرح تھا، لیکن وہ انسان نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ وہی بونا جن ہے۔ رمشا کہتی ہیں کہ میں جلدی سے کپڑے اتارے اور نیچے چلی گئی۔ مجھے بہت تیز بخار بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اسی چھت پہ جا کر اپنے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ وہ بونا جن مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ والے گھر کے بھائی جو کہ چھت پہ رات کے ٹائم بقول ان کے کہ وہ کال سن رہے تھے، تو اچانک سے انہیں ساتھ والی چھت سے ایک آنٹی نے آواز لگائی، اور آنٹی نے کہا کہ اتنی لیٹ نائٹ چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا نہیں ہوتا لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اتنی دیر تک چھت پہ رہنا۔ ہم انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہوتی ہیں جو کہ تنگ پڑتی ہیں۔ ان کا نام عدنان ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ رمشا کہتی ہیں کہ عدنان بھائی کہتے ہیں کہ میں فوراً نیچے چلا گیا، اور وہ جو آنٹی تھیں وہ بھی نیچے چلی گئی ہوں گی۔ نیکسٹ ڈے صبح
بائی چانس میں گلی میں جا رہا تھا اور انہی آنٹی کا بیٹا مجھے ملا اور میں نے انہیں کہا کہ رات کو مجھے آنٹی ملی تھی تمہاری امی جانی کے، اور وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ چھت پہ اتنی لیٹ نائٹ نہیں جایا کرتے۔ میں کال پہ بات کر رہا تھا اور انہوں نے یہ بات ہنستے ہوئے کہا کہ وہ بھی کہیں گی کہ اتنی رات کو میں کال پہ کس سے بات کر رہا تھا، جس پہ عدنان کے دوست نے کہا کہ میری امی گھر پہ نہیں ہے، وہ تو ایک ہفتے سے اپنے میکے گئی ہوئی ہیں۔ یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا اور ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے خود آنٹی کل رات چھت پہ ملی اور وہ اپنی چھت سے نیچے جا رہی تھیں اور ان کے ہاتھ میں غالباً کچھ چیزیں بھی تھیں اور وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ اتنی لیٹ نائٹ چھت پہ نہیں جاتے اور چیزوں نے بھی ادھر سے آنا جانا ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے بھی سنی اور وہ حیران ہو گئے، اور کچھ لوگوں کے مطابق وہی بونا جن روپ بدل کے نظر آتا ہے چھت پہ، اور کچھ لوگوں کے مطابق اور بھی مخلوقات ہیں۔ گھر چونکہ اتنے قدیم ہے، 100 سال سے بھی اوپر کے وہ لوہاری گیٹ کے خوفناک گھر ہیں، ادھر اتنی تنگ گلی ہیں کہ ایک انسان کا بھی ادھر سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نالی، گندی نالیاں بھی جا رہی ہیں ادھر۔ پھر وہ جی کہتے ہیں کہ یہ سردیوں کی بات ہے اور یہ واقعہ پیش آیا تھا ہم لوگوں کے محلے کے ایک بزرگ شخص کے ساتھ، اور ان کی بات کو تو اگنور کرنے والی بات ہی نہیں تھی۔ وہ 5 ٹائم کے نمازی پرہیزی انسان تھے۔ وہ تہجد کی نماز کے لیے بھی مسجد میں جایا کرتے تھے۔ اب تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ 2012 میں وہ تہجد کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلے اور سردیاں بہت زیادہ تھی، اور انہوں نے سوچا کہ وہ آج فجر کی نماز پڑھیں گے، کیونکہ سردیوں میں تہجد کی نماز کے لیے اکثر جلدی اٹھا جاتا ہے اور مسجد اس ٹائم پر کھلی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اٹھا اور اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ دور مجھے ایک سایہ سا، بالکل سفید سا جھرنا نظر آیا، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نالی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے لگا شاید کسی کی طبیعت خراب ہے، کسی کو کوئی وامٹنگ کا مسئلہ ہے یا جو بھی، آوازیں عجیب و غریب تھی۔ اور میں جیسے جیسے قریب جا رہا تھا منظر صاف ہوتا جا رہا تھا، اور ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی سفید کپڑے پہنے، اور جیسے میں زیادہ قریب گیا تو اس عورت کے آگے ایک کتا مرا پڑا تھا، اور وہ اس کتے کو اندر سے اس کو جو بھی اندر اس کے ہوتا ہے وہ نکال کر کھا رہی تھی، اور اس کی مجھ پہ نظر پڑی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ نماز کی نیت سے مسجد کی طرف جا رہا تھا، وہ عورت مجھے دیکھ کر اس کتے کو اس نے اٹھایا اپنے منہ میں، اور وہ دیواروں پہ ایسے چڑھی جیسے کوئی جانور ہوتا ہے، اور وہ ہماری انہی پرانے گھروں کی چھتوں پہ جا کر غائب ہو گئی۔ یہ بھی منظر ادھر پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ کے لسنرز کو کہتی ہیں کہ لوہاری گیٹ کے گھروں کو دیکھیں تو وہ اس چیز کا اقرار کریں گے کہ واقعی ادھر بہت سی مخلوقات ہوں گی۔ گھر چونکہ اتنے قدیم، وہ سیدھا پرانے گھر ہیں، لیکن اتنے مضبوط گھر ہیں، وہ گرتے نہیں ہیں، اور ادھر لوگ ادھر ہی رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو عادت ہو چکی ہے ان گھروں میں رہنے کی۔ ایسے پرسرار واقعات پیش آنے کے باوجود لوگ ان گھروں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی امی کے ساتھ چھت پہ سردیوں میں لیٹی ہوئی تھی، دوپہر کا ٹائم تھا، تقریباً 2 بجے کا، تو میری امی نے مجھے نیچے کسی کام کے سلسلے میں بھیجا۔ تو امی کا کہنا ہے کہ جیسے تم نیچے گئی ہو تو 1 منٹ میں اوپر بھی آ گئی، اور میں کافی حیران ہوئی، اور میں نے یہ تم سے پوچھنا چاہا کہ تم 1 سیکنڈ میں اوپر کیسے آ گئی ہو؟ جس پہ رمشا کہتی ہیں کہ میری روپ میں وہ جو مخلوق تھی وہ امی کو پانی دینے لگی اور کہنے لگی کہ میں بس پانی آپ کے لیے لے آئی ہوں۔ امی کہتی ہیں میں نے اسے پانی پکڑا بھی اور پانی پیا بھی، اور جیسے سوئی پانی پینے لگی تو وہ جو گلاس تھا میرا ہاتھ سے نیچے گر گیا، اور اتنے میں تم اوپر آ گئی اور جو سامنے چیز تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ یہ واقعات ہمارے ان گھروں میں عام پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ لوگ ان واقعات کو دیکھتے ہیں اور فیل بھی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رمشا کہتی ہیں کہ ایک اور واقعہ یہ پیش آیا میری بہن کے ساتھ۔ وہ دودھ پی رہی تھی اور دودھ کے گلاس میں ایک چمچ تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ جیسے میں وہ کھانے کے ساتھ دودھ لیتی تھی، چھوٹی تھی کیونکہ، تو وہ کہتی ہیں کہ جو دودھ تھا اس کے اندر خود بخود چمچ کا چلنا، اور اس نے شور مچا دیا اور کہا کہ جن آ گیا، بونا جن آ گیا، اور وہ ڈر گئی بہت زیادہ، اور پھر ہم نے ان کو کہا کہ تم اکیلے بیٹھ کر کھانا نہ کھایا کرو۔ وہ کہتی ہیں یہ واقعات تو بہت عام ہیں، اور اس طرح کے اور بھی بہت سے خوفناک واقعات پیش آتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ۔ اب اگر آپ کے لسنر سنیں گے تو کہیں گے کہ سارے واقعات صرف ہمارے ساتھ ہی پیش آتے ہیں،
ایسا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں۔ ایک اور خوفناک واقعہ رمشا نے شیئر کیا، اور رمشا کہتی ہیں کہ یہ واقعہ بھی میرے فادر کے ساتھ پیش آیا۔ وہ ان کی عادت تھی کہ جو ہمارے گھر کا سب سے اوپر والا کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر سے سیڑھیاں جاتی تھی اوپر والے چھت کی، سب سے لاسٹ پہ جو اوپر منزل تھی اس کی سیڑھیاں جاتی تھی۔ ابو اس کمرے میں بڑے شوق سے سوتے تھے، اور امی کو بھی کہتے تھے کہ تم اور میری سب سے چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ سو جایا کرو، اور اکثر طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو امی اوپر سوتی نہیں تھی۔ امی ان کو یہی کہتی تھی کہ آپ بھی اس کمرے میں نہ سویا کریں۔ ہمارے اس کمرے کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہاں سے کوئی جن ہے، عبادت گزار ہیں، وہ وہاں سے گزرا کرتے ہیں، کیونکہ کمرے کے اندر سے لوہے کی سیڑھیاں جا رہی ہیں اوپر لاسٹ چھت پہ، تو ادھر امی کہتی تھی آپ نہ سویا کریں۔ اب امی کے ساتھ واقعہ ابو کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ بہت زیادہ خوفناک بھی تھا اور ڈرا دینے والا بھی تھا۔ واقعہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا کہ وہ کہتی ہیں کہ ابو جی سو رہے تھے، اور ان کے تھوڑی دیر کے بعد ابو کا دروازہ نوک ہوا۔ ابو نے جیسے ہی دروازے کو کھولا تو آگے ان کی مرحوم کزن کی شکل میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، سیم ٹو سیم ان کی شکل کی تھی وہ عورت، اور وہ ابو کو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بڑا گوشت دے دو۔ میرے ابو بہت شوق سے، وہ کہتی ہیں کہ بیف کھایا کرتے ہیں، ان کو شوق تھا بہت، اور وہ ابو سے بڑا گوشت مانگ رہی تھی۔ اور میری جو پھپھوئی وہ میری لگتی ہیں، ابو کی کزن تھی، وہ فوت ہو چکی ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ابو نے جب یہ منظر دیکھا تو ابو نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ ماشاءاللہ میرے ابو بہت مضبوط اعصاب کے ہیں، دروازہ بند کیا اور چارپائی پہ جا کر لیٹ گئے اور آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو اپنی چارپائی کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ انہوں نے جیسی چارپائی کے نیچے سے دیکھا تو ان کو وہی عورت نظر آئی، اور اب وہ ابو کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور ابو کو اسی ٹائم وہ ابو پیرالائز ہو گئے۔ وہ کہتے ان کی رائٹ سائڈ پہ ان کی جو زبان تھی ادھر بھی، اور پورے رائٹ سائڈ پہ پیرالائز وہ ہو گئے۔ ہم لوگ تو کہیں صبح گئے اور اس ٹائم تک ابو کی حالت بہت خراب تھی۔ ابو ایسے سہارے سے پکڑ کے نیچے آ رہے تھے، اور انہوں نے یہ ساری بات امی کو بتائی، اور اس دن کے بعد ہم نے اپنا اوپر والا روم بالکل بند کر دیا ہے۔ ادھر سے ضرورت کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور کبھی کبھار ادھر جانا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے گھر کے واقعات تھے جو میں نے محلے کے انکل کی بات بتائی، اور ہمارے گھر کے ساتھ جو بونا جن رہتا ہے ان کے گھروں میں بھی یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ اب لوگ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ادھر رہنا ہے اور ہم نے بھی۔ ہم سب لوگ جب بھی یہ منظر دیکھتے ہیں تو ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے بھی ادھر رہنا ہے اور ہم نے بھی۔ اب تو یہ چیزیں یوز ٹو ہو گئی ہیں، لیکن سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ نقصان بھی کرتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ نقصان ہیلتھ ایشوز کا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ہیلتھ ایشو رہتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی جو رمشا سے بڑی بہن ہے، ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی جس سے ان کے سر کے بال بالکل ختم ہو گئے۔ ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم سارے بہن بھائیوں کے مسئلے مسائل ہیں، یہاں تک کہ میرے ایک بھائی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ تو ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتے، ان کے ساتھ اتنے مسئلے مسائل ہیں بچپن سے ہی، اور یہ چیزیں بہت زیادہ بیماری بھی دیتی ہیں جب ان کی جگہ کو چھوڑا نہیں جاتا، کیونکہ وہ ہمیں اس لیے نقصان دیتی رہتی ہیں کہ ہم شاید اس جگہ کو چھوڑ دیں، لیکن انسان بھی بہت بہادر ہوتے ہیں اور وہ بھی ان جگہوں کا چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں جو ادھر رہنے والی ہوتی ہیں اور ادھر رہتے ہیں، کیونکہ یہ نہ دکھنے والی مخلوق شاید انسان سے تھوڑی سی زیادہ طاقتور ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو نقصان دینے لگتی ہیں۔ تو یہ رمشا کے واقعات تھے جو کہ انہوں نے لوہاری گیٹ کے خوفناک گھروں کے واقعات شیئر کیے۔ بہت شکریہ رمشا، اور اسی طرح کی خوفناک کہانیاں میرے لسنرز کے ساتھ اور بھی شیئر کریے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ کراچی سے جنید نے شیئر کی، اور جنید کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک اور خوفناک واقعہ شیئر کروں گا، اور واقعہ کارساز روڈ کا ہے۔ کارساز روڈ کے بہت سے واقعات بنے ہیں، بہت سے واقعات لوگوں کے ساتھ پیش بھی آئے، بہت سے سنائی کہانیاں بھی ہیں، اور ان میں سے ایک کہانی میں بھی اپنی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج تک میں نے آپ کے ساتھ دوسروں کی بہت سی سٹوریز شیئر کی، لیکن اپنی زندگی کا واقعہ میں نے کبھی آپ کو نہیں سنایا، اور آج آپ کے لسنرز کو وہ بھی سناؤں گا۔ جنید کہتے ہیں کہ میں
2021 کورونا کے دنوں میں ایسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے رات کے ٹائم نکل جایا کرتا تھا۔ کراچی کے حالات چونکہ بہت خراب تھے، گھر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، اور اس کے باوجود نظر چرائے سب سے نکل جایا کرتا تھا۔ جنید کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا کارساز روڈ پہ۔ میں نے دیکھا کہ میں جیسی کارساز روڈ پہ پہنچوں تو دو لڑکیاں، وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے آگے آگے موٹر سائیکل پر بھاگ رہی تھیں۔ لڑکیوں کی دونوں کی ہائٹ سیم تھی اور ان کی جو سپیڈ تھی بھاگنے کی وہ بہت تیز نہیں تھی۔ جیسے ہی ان کو فیل ہوا کہ پیچھے سے موٹر سائیکل کی لائٹ جل رہی ہے تو وہ لڑکیاں اور سلو سپیڈ میں ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ اتنی سلو ہو گئیں کہ میں ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں نے جب ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے بہت عجیب اور خوفناک تھے۔ مجھے ان کے چہرے نارمل نہیں لگ رہے تھے، وہ مجھے اب نارمل لگ رہی تھیں۔ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس سے جیسے ہی گزرا تو وہ لڑکیاں، میں نے پیچھے سے دیکھا تو تیز بھاگنے لگی، بالکل میرے قریب آنے لگی، اور میں نے آیت الکرسی کی طاقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا موٹر سائیکل ایسے تھا کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی ہے اور اس کو تیزی سے بھگا رہا ہے۔ وہ لڑکیاں جتنی بھی تیزی سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ میرے تک نہیں پہنچ سکی۔ 2021 کورونا کے دنوں میں روڈ بالکل سنسان ہوتے تھے، اور وہ بھی رات کے ٹائم تو بہت زیادہ۔ تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم تھا اور میں بہت زیادہ تنگ آ جاتا تھا گھر میں بیٹھ بیٹھ کے۔ ہمارا گھر بھی کارساز روڈ کے اوپر ہی ہے، بہت دور نہیں گیا تھا میں، لیکن رش نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کی نہ ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اور جیسے میں گھر گیا تو مجھے فیور ہوا تھا۔ امی ابو نے مجھ سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ جب بڑوں کی ضد کی جاتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ خیر میں سو گیا، اور جیسے ہی میں سویا تو جنید کہتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب و غریب خوفناک خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم لوگوں کے جو میرا روم ہے جس میں میں سوتا ہوں ادھر ایک لڑکی ہے، اور وہ اس حالت میں ہے کہ جیسے وہ ہینگ ہوئی ہے، اس نے سوسائڈ کر لیا ہے۔ لڑکی کی شکل ہو بہو ایسی تھی جو لڑکی روڈ کے اوپر جو دو لڑکیاں بھاگ رہی تھیں۔ اچانک سے اس لڑکی کی آنکھیں کھلی اور وہ لڑکی بولنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ میں بھی ادھر ہی رہتی تھی اور مجھے مار دیا گیا۔ یہ کہانی 200 سال پرانی ہے۔ آج تک میں اس روڈ پہ بھٹکتی رہتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں قیامت تک ادھر ہی رہوں گی۔ میری آنکھوں کے سامنے خواب میں اس لڑکی نے یہ اپنی آنکھیں کھول کر بات کی، اور پھر وہ لڑکی دوبارہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس رات میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میری خوف سے جو میری آنکھ کھلی اور میری جو آواز چیخیں نکلی اس سے میرے گھر والے آ گئے۔ حالت بہت خراب تھی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے صبح ہی مولوی صاحب کے پاس لے جایا گیا، اور انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جو اس نے مخلوق دیکھی اور جو اس کے خواب میں آئی وہ سب حقیقت تھا۔ کچھ مخلوقات آپ تک رسائی ویسے نہیں کر سکتی، آپ کا اورا بہت سٹرونگ ہوتا ہے تو وہ خواب کے ذریعے آپ کے اوپر آ جاتی ہیں، اور اب یہ بچے کو تنگ کیا کرے گی، لیکن آپ اس کو فوراً لے آئے اور اس کا علاج ہو جائے گا تو یہ تنگ نہیں کر پائے گی۔ پھر جنید کہتے ہیں کہ میرے گلے میں انہوں نے حفاظت کے تعویذ ڈالے، 41 ڈیز مجھے تعویذ پینے کے لیے بھی دیے۔ ان دنوں میں کچھ عرصہ میں ڈرتا رہتا تھا، میرے پہ عجیب و غریب اٹیک ہوتے تھے، سائیکو اٹیک بہت زیادہ ہونے لگے تھے۔ مجھے جگہ جگہ پر وہی دو لڑکیاں بھاگتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اتنا خوف میرے اوپر طاری ہو چکا تھا کہ میں رات کے ٹائم گلی میں اکیلا باہر نہیں جاتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ دو لڑکیاں میرے پاس آ جائیں گی۔ ان کے چہرے اتنے عجیب و غریب خوفناک تھے، میں نے ایسے کبھی کسی لڑکی کا چہرے کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا وہ چیزیں کیا تھیں، اور پھر جیسے وہ ہینگ ہوئی تھی، پھانسی کی حالت میں انسان ہوتا ہے، ایسے وہ مجھے میرے کمرے میں نظر آئی۔ میں اور خوف زدہ ہو گیا اور اس چیز کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ آج تک جنید کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی 7-8 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلا۔ یہ خوف میرے اندر آج بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مرتے دم تک رہے گا۔ تو یہ کہانی تو جنید کی، اور جنید کہتے ہیں کہ میں آپ کے لسنرز کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھائی یا بہنیں اپنے والدین کی بات کو نہیں مانتے وہ پھر ساری زندگی بہت نقصان اٹھاتے ہیں، اس نقصان کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ میرے اندر یہ خوف بیٹھ گیا کہ میں رات کے ٹائم باہر اگر جاؤں گا لیٹ نائٹ
تو وہ چیزیں مجھے پھر نظر آئیں گی، اور میں اندھیرے والے کمرے میں سو نہیں سکتا، اور نہ ہی میں اکیلے کمرے میں آج تک بیٹھ سکتا ہوں۔ تو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بڑوں کی بات ماننی چاہیے، بڑے کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہ سکتے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز۔ ایسی سٹوریز بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں، بہت سے لسنرز سٹوری کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں، یہ فیک ہے۔ تو میں بھی کافی محنت کر کے سٹوری سناتی ہوں، جو شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت سے واقعات پیش آئے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ واقعات جھوٹ ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ورس واقعات لوگوں کی زندگی میں پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ جنات انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے میاں یا بیوی بن کے، ان کے بہت قریبی بن کے ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ایسی زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں۔ تو کسی بھی چیز کو سن کر اسے فوراً اپنا فیصلہ سنا دینا کہ یہ فیک ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ پاک بس ہم لوگوں کو ایسی مخلوقات سے بچائے، اور اللہ نے ہمیں بچایا بھی ہوا ہے، اور جن کی یہ واقعات ہیں ان کو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہوتے ہیں، جنات ہر ٹائم انسان کے ارد گرد ہیں، اور ہم انسانوں سے کئی درجے زیادہ ہیں۔ ہمارے قریب اس ٹائم میں اگر سٹوری ریکارڈ کر رہی ہوں تو لاتعداد جنات میرے قریب ہیں، یہاں تک کہ مجھے مسلسل سٹوری سناتے ہوئے اپنے قریب ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ بالکل سب سوئے پڑے ہیں اور میں بالکل سارے بڑے گھر میں اکیلی ہوں اس ٹائم پہ، اور ایسی چیزیں اپنا آپ شو کرتی ہیں۔ مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے، لیکن اب میں نے آپ کے لیے سٹوری ریکارڈ کرنی تھی، اور تہجد کے ٹائم پہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے باوضو حالت میں سٹوری اس لیے ریکارڈ کی کہ مجھے وضو کے علاوہ بہت ڈر لگتا ہے اس ٹائم پر سٹوری ریکارڈ کرتے ہوئے، تو آج مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا کیونکہ میں نے وضو کیا ہوا ہے۔ تو آپ سب لوگ بھی باوضو رہا کریں۔ باوضو رہنے کے سب سے بڑے فائدے یہی ہیں کہ جنات آپ پر اٹیک نہیں کر سکتے۔ تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا، ان کی بہت خدمت کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا کرے، آمین۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔